ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات واجب الاحترام بزرگان ملت، لائق صد احترام امام جمعہ والجماعت برادرم مولانا علی بادشاہ صاحب، بزرگوں کی یہ نشست نسلوں کی تربیت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بزرگی بنتی ہی جب ہے کہ جب وہ تکلیفوں کو برداشت کر سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بہت سارے آپ نے اشعار بھی ماشاءاللہ سنے، بلکہ دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ محترم جناب بزرگ قوم و قبیلہ اسلم قریشی صاحب مدظ اللہ اور ان کے فرزند جن کی بے پایاں محبتوں کے سبب یعنی مچل جانے کی حد تک یہ محبت رہی کہ جس کے نتیجے میں یہ مسافرت 2 مجالس کے لیے جموں تک ممکن ہو پائی، جس میں ایک اپنے بزرگوں سے ذکر مولا کے تحت ملاقات ہے، کیونکہ جب حسینیت کے تحت ملاقات ہوتی ہے تو حسینی عزائم اور حسینی مقاصد کے ساتھ ہوتی ہے۔ زمانہ بڑا برا شوق ہے، اور ابھی مجھ سے پہلے آپ نے ماشاءاللہ عزاداری کے محاسن کو اور اس کے اثرات کو اور اس کی لامتناہی حکمت اور تدبر کو آپ نے سماعت کیا کہ یہ عزاداری کیا کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک تاخیر بھی ہوئی، جو ایک بلند پایا خطیب کبھی اس کا احساس اپنی سماعتوں کو نہیں دلاتا، مگر یہی میری کج خطابتی کی دلیل ہے کہ میں وقت کا احساس خود دلا رہا ہوں۔ کوشش فی المدین گفتگو پہ ہوگی۔ بانی مجلس نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ادیان عالم میں اس وقت اسلام کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی جاذبیت، اس کی حکمت
اس کی شریعت، ان تمام محاسن اسلامیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان انسانیت کی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تب وہ اسلام کی حکیمانہ تعلیمات کا طلبگار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے میں ضرورت بڑی توجہ ہے۔ چند لمحات میں چاہتا ہوں کہ آج وہ تعارف بھی ہو۔ اسلام یعنی سلامتی، اسلام یعنی دارالسلام۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ سورۃ مائدہ میں 15ویں آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس میں سبل السلام اس کا تذکرہ کیا تاکہ یہ تمہیں سبل السلام، یہ سبل کیا ہے؟ سبل سبیل ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ یہ جو مٹکے لگا کر راستوں میں ہم کہتے ہیں سبیل حسین، یہ سبیل حسین فقط پانی ہے، یعنی یہ پانی کا راستہ حسین تک جاتا ہے۔ بڑی توجہ ہے، یعنی یہ سبیل ہی حسین کا راستہ نہیں ہے، سبیل بھی حسین کا راستہ ہے جو ہمارے یہاں سمجھایا جاتا ہے۔ ورنہ میں نے یہ بات پونچھ میں بھی کہی تھی جناب کہ فقط پانی کے مٹکوں کی سبیلوں سے لوگوں کی تشنگی کو دور کر دینے کا نام سبیل حسین نہیں ہے۔ کربلا میں اگر سید سجاد بیمار ہے تو مریضوں کی دوا کرنے کا نام بھی سبیل حسین ہے۔ میرے ساتھ بولتے ہیں یہاں تک آئے، عزاداری کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ عزاداری بھی فقط ماتم کرنے کا نام نہیں ہے، ہر سبیل حسین عزاداری۔ اب بڑی توجہ ہے، میں آ رہا ہوں منزل تک، بڑی توجہات آپ کی رہے، میں بڑی تیزی سے میں نے آیت پیش کی۔ تو اسلام کیا ہے؟ سلامتی ہے، اور یہ سلامتی مسلمانوں کی سلامتی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسلام مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، اسلام پورے عالمین کے لیے آیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، چندریان کچھ نہیں کہوں گا مگر اتنا کہوں گا کہ اگر چندریان تک اپنی خلائی مشین اتار کر اپنا ترنگا لہرانا لازم ہے تو ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے کہ جس حسین کا نانا عرش تک گیا ہے تو اس کا علم بھی عرش تک ہے۔ بڑی توجہ ہے، میں کچھ کہیں اور نہیں جانا چاہتا۔ تو اسلام کاہے کے لیے آیا؟ عالمین کے لیے۔ یہ اسلام جو نظام ہے، اسلام ایک نظام ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک سمویدھان ہے، اور وہ بھی کاہے کا ہے؟ نیچر کا، فطرت کا۔ اللہ نے جو یہ قانون بنایا جس کا نام اسلام ہے، کچھ چیزیں بہت زیادہ ضرور ہوا کرتی ہے۔ آج ایک بات میں کل کی مجلس کا معروضہ پیش کر دوں کہ کچھ حضرات نے کل لفظ پیر کو غلط معنوں میں لے لیا۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ کم از کم امام باڑہ سمجھو کہ امام باڑہ کسے کہتے ہیں، خانقاہ سمجھو کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں، مزار سمجھو کہ مزار کسے کہتے ہیں، روضہ سمجھو۔ کیا کہہ رہا ہوں، نہیں خدا کی بات نہیں پہنچی ہے۔ مزار اور روضوں کا فرق ہی نہیں معلوم۔ یہ کیوں نہیں معلوم ہے؟ زندگی گزار دی دینی راہوں میں مگر نظر و فاتحہ کا فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں، میں بہت بڑی بات کی طرف رہا ہوں آپ کو، یہ خاموشی ایسے نہیں رہنا چاہیے، اور نوجوانوں تک تو یہ باتیں پہنچی ہی نہیں ہے آج۔ بڑی توجہ ہے، نظر اور فاتحہ یہی بتا دیتا ہے کہ کون شہید ہے، کون مرا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزار اور روضہ یہی بتا دیتا ہے کس کا مرنے کے بعد مزار بنا ہے، کس کا شہادت کے بعد روضہ بنا ہے۔ بھائی کبیر سیتاپوری بہت بلند پایا شاعر تھے، ہے نا؟ انہوں نے جملہ کہا تھا، کہہ رہا ہے ایک روضہ، سمجھیے گا، کہہ رہا ہے ایک روضہ بے
حقیقت ہے، ظلم ایک کہانی ہے. سمجھتے آئے میرے ساتھ؟ بڑی توجہ ہے. اگر مزار اور روزے کا فرق نہ سمجھ پائیں گے تو امام باڑے اور خانقاہ کا بھی فرق سمجھ میں نہ آئے گا. بھائی ابھی عابد صاحب نے جوش ملیح آبادی سے لے کے علامہ اقبال تک اور اس کے بعد پیرم اعظمی تک اور اس کے بعد ساری چیزیں آپ نے سنی نا. یہ تمام چیزیں پیش نظر ہیں، میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا. اب یہ مزار، یہ روزہ علامہ اقبال نے امام باڑے اور خانقاہ کو بھی سمجھا دیا. ابھی جو آخر میں فدا صاحب نے پیغام دیا نا وہ علامہ اقبال نے انہی لفظوں میں دیا. بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. یعنی خانقاہ سے اقتدار اسلامی محفوظ نہیں ہے. جہاں صرف رویا جائے وہ خانقاہ ہے اور جہاں رو کے انقلاب آ جائے وہ جماعت میں بھی دو نابالغ ایک ساتھ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے. تو بزرگوں کو یہی سمجھانا ہے، چاہے وہ بندگی پروردگار میں صفوں کو آراستہ کیا جائے، چاہے عشق حسین میں، دستور تو وہی رہے گا نا. حسین کے اعلیٰ خانوں کے دستور کی حفاظت خدا کرتا ہے، خدا کے مسجدوں کے دستور کی حفاظت حسین کرتا ہے نا. عزیزان محترم بڑی توجہ رہے، پھر بدی گفتگو ہوگی تاکہ بعد میں الزام نہ رہے کہ فلاں بول رہے تھے. یہی حقیقت رہے کہ علی اصغر حیدری بول رہا تھا. بڑی توجہ رہے، لہذا بڑی تیزی سے آ رہا ہوں میں اس منزل تک کہ وہ اسلام جو عالمین کا نظام ہے، دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. عالمین میں مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا اس پورے عرض کے علاوہ اور بھی عالم ہے کہ جہاں مخلوق بستی ہے؟ خلاؤں میں مشینیں اتار کر وہاں سے سگنل لینا یہ محقق کا کام ہے. اور جو عالم علوم الہیہ کا وارث ہے، جو رازدار مشیت ہے، وہ علی ممبر پر بیٹھا سنونی کے دعوے کے بعد مجمع سے صدا آئی یا مولا یا علی کیا اس عالم کے علاوہ بھی عالم ہے؟ کہا عالمین ہے. میرا رسول ہر عالم کی رحمت ہے. یہ بھی دیکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بتا رہا ہے کہ اس عالم کے علاوہ بھی عالمین ہے. کہا مولا جیسے ہم یہاں انسان اس عالم کو علمی دنیا میں عالم ناسوت کہا جاتا ہے، جہاں ہم مانو شریر میں ہیومن باڈی میں انسانی شکل میں موجود ہیں، یہ عالم ناسوت ہے. عالم جبروت، عالم ہاروت، عالم لاہوت، یہ سارے عالم ہیں. علامہ اقبال نے بھی کوٹ کیا ہے دائرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز ہے وہ آتی. بڑی توجہ رہے، یہی تو حسن عاشور کہہ کے نکلا تھا. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یزیدیت کے پاس کوتاہی پرواز پا رہا تھا، لیکن جب حسین کے پاس آیا تو فطر اس کی طرح اڑنے لگا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
سب نے بریک فاسٹ لیٹ لیا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اس کا فیض حاصل ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے، ہم حسین کے لیے بڑی توجہ ہے، سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے، پوری کائنات ہمارے لیے بنی ہے، لیکن ہمارا وجود برائے حسین ہے۔ میں گفتگو کہاں سے کہاں لے کے پہنچ گیا، خانقاہوں کا فرق سمجھو، امام باڑوں کا فرق سمجھو، مزاروں کا فرق سمجھو، روزوں کا فرق سمجھو، یہ فرق تمہیں قدم قدم پہ بتاتا جائے گا کہ جو بے مزار ہے وہ یزید ہے، جو روزے کے ساتھ چمک رہا ہے وہ حسین ہے، بے مزار عادل سے، صبر ایک حقیقت ہے، ظلم ایک کہانی ہے، تو کہا صبر کے سفینوں نے ظلم کی تہہ بھر دی، صبر کے سفینوں نے ظلم کی تہہ بھر دی، کیا رہا سمندر میں گھٹنوں گھٹنوں پانی، یہ ہے حسین، کہ جس نے ظلم یزید کی جد کے پہرے کے بے کرم میں صبر کی اتنی ریت ڈالی کہ گھٹنوں گھٹنوں پانی کا چھچھلا سمندر ہو گیا، بھی آ جاؤں گا، لیکن وہ پیر کا فرق سمجھا ہی دوں۔ ہمارے ادب کی دنیا میں علاقائی بھاشا جو ہوتی ہے نا، جیسے ڈونگر ہے، پہاڑی ہے، کشمیری ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ہر ایک میں اپنی زبان ہوتی ہے۔ ہمارے بمبئی میں ایک لفظ ٹپوری ہے، دنیا کی کسی لغت میں نہیں ملتا، مگر اس کے معنی ہر انسان میں ملتے ہیں، بڑی توجہ رہے۔ تو کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو سمجھا دیا، اکثر جو نہیں سمجھتے انہیں لوگ مدد کرتے ہیں سمجھانے میں، اگر وہ غلط ہے اور صحیح ہے تو خود نہیں سمجھنا چاہتے۔ سلمان بھائی مل کے پھر اسے کہتے ہیں جو اپنے مریدوں سے بیعت کا طلبگار ہو، اگر کوئی عملیات میں ہے، میں خطیب ہوں، ذاکر ہوں، علماء میرے بہت بلند ہیں، میں ان کی نالے پاکی گرد ہوں، اس لیے کہ ہماری مرجعیت اتنی بڑی ہے جس کا مقابلہ دنیا اسلام کے امام نہیں کر سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا اسلام کے خود ساختہ امام یا مسلمان ساختہ امام، بڑی توجہ ہے، یہ جملہ آپ نے سنا تھا نا، بڑے ہی اشارے میں کنارے میں ہے نا، آپ نے سنا تھا بھی، ادب یہی ہمیں ادب سکھاتا ہے کہ باتیں کہہ بھی لے جاؤ اور کسی کے جگر پہ خنجر بھی نہ چلے، تب جا کے بات بنے گی۔ اتحاد بین المسلمین کا سبق ادب ناآشنا نہیں دے سکتا، اس کے لیے ادب آشنائی کی ضرورت ہے اپنی گفتار کے لیے، اور ادب جب ہی ملے گا جب فرش ادا پہ آیا جائے گا، اس لیے کہ یہ فرش ادا معمولی چیز نہیں ہے۔ جس بات کو فیضا صاحب نے چھوڑا اس سے آگے ایک جملے میں اسے کہہ دوں، خدا کی قسم حسینیت کی کربلائی شہادت کی تبلیغ و ترویج زینب کے ذمہ تھی، اور زینب نے فرش ادا بچھا کے یہاں سے جاری کر کے بتایا کہ صبح قیامت تک دنیا بدلتی رہے مگر حسینیت کے مشن کی تبلیغ و ترسیل کے لیے فرش ادا نہیں بدلے گی، نہیں بدلی نا بھائی۔ یہاں صوفے بھی لگا دیے جائیں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ کاش میں فرش ادا پہ بیٹھتا، کاش میں فرش ادا پہ بیٹھتا۔ صوفے پا کے بھی فرش ادا پہ بیٹھنے کی تمنا یہ بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں لاشعور میں بھی یہ محفوظ ہے کہ جہاں معصوم بیٹھتے ہیں وہ زینب کی بچھائی فرش ادا، بڑی توجہ ہے، یہ احساس کہیں نہ کہیں ستا دے گا۔ تو ہمارے یہاں اگر رحمانی طور پر اگر میں مولوی ہوں، خطیب ہوں، ذاکر ہوں، لیکن دھوکہ دینے لگوں تو دھوکہ باز ہوں، اسی طرح ہر شعبہ حیات کا انجینئر دھوکہ دینے لگے تو دھوکہ باز انجینئر، آفیسر دھوکہ باز آفیسر، ڈاکٹر دھوکہ باز آفیسر، تو دھوکہ غلط ہے اسلام میں۔ لیکن اگر آپ علم اور عملیات کے ذریعے کسی کو رحمانی شفا یابی کی ضمانت لیتے ہیں تو بے شک کیجیے، اسے پیر نہیں کہا جاتا، اسے عامل کہا جاتا، پیر نہیں کہا جاتا، ادب میں، دنیا میں، علم میں اسے عامل کہا جاتا، اور بلند ہو جائے تو عارف ہو جاتا،
आलिम है, आमिल है। जब साहिब वजीफा को पहचान गया तो आरिफ है भाई। आलिम और आरिफ, आमिल और आरिफ में यही फर्क है कि हुर जब तक फौजे यजीद में था आमिल था, हुसैन की तरफ चला तो तंबीह या हिदायत करना है तो मजमा आम में न करो कि वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। इसलिए मैंने किसी फर्द को इसका टारगेट नहीं करार दिया था, फकत बताया था। और क्या बताया था मैंने कि जो अली की बैयत नहीं करता वो पीर की बैयत करता है, और जो पीर की बैयत करता है वो मर्जा की तकलीद नहीं करता। यही तो जुमला कहा था ना मैंने। इसका मतलब वो पीर इमाम बाड़ों का पीर नहीं है, वो खानकाहों का पीर है। खानकाहों के पीर से बचना के अल्लामा इकबाल भी कह गए हैं कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, कि रस्म खानकाही है फकत अंदरो दिलगीरी। बैठे रहो, तड़पते रहो, कलेजा पसरते रहो, जिगर के टुकड़े करते रहो, सर घूमते रहो, पटकते रहो, कमा से काटते रहो, जंजीर से छूटते रहो, फकत अंदरो दिलगिरी है। क्योंकि ये निजाम खानकाह है। यही खुमैनी ने समझाया कि मेरा इनकलाब आशूरे की देन है, यानी मेरा इनकलाब खानकाह से नहीं आया है। बुजुर्गियों का साया हमारे सरों पे बाकी रखे, इसलिए कि ये मिंबर बैक वक्त बुजुर्गों का भी हक अदा करता, बुजुर्गियों का तर्जुमान बनता। जाहिर है कि बुजुर्ग खामोश बैठते हैं मगर मिंबर उनका तर्जुमान है। इसीलिए जब ज़ैनब ने फर्श अदा बिछाई तो सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार से छीन कर मिंबर फर्श अदा से लगा दिया कि अब क़यामत तक जहां ज़ैनबी तहजीब चले, अरबी गुफ्तार चले, उसका नाम फर्श अदा है। लिहाजा फर्श अदा तरबियत है, फर्श अदा इल्म है, फर्श अदा मकाम इल्म है। फर्श अदा मकाम इल्म ही नहीं है, फर्श अदा मकाम तदब्बुर है, फर्श अदा मकाम तफक्कुर है, फर्श अदा। यही वजह है कि कुरान की तिलावत हाफिज बनाती है, लेकिन कुरान में तदब्बुर मुहाफिज बनाता है। ये नौके नैज़ा पर हुसैन नहीं बोल रहा था, ये तदब्बुर फिर कुरान बोल रहा था। चला गया नस्तर पार्क में भी नहीं बोला गया, क्योंकि ये जनाब असलम कुरैशी साहब के मकान पर अली असगर हैदरी के सर पर इल्हाम बन के उतरा, इसलिए भी नस्तर पार्क से नहीं गुजरा है पिता भाई। ये खुदा की कसम, ये जुमला लेके चलो,
یہ تدبر فی القرآن کا پیکر تھا جو سر حسین کی صورت میں نوکے نیزہ پہ بول رہا ہے. یہ تدبر فی القرآن کا پیکر تھا جو نوکے نیزہ پہ حسین بن کے بول رہا تھا. یہ کیوں بولا حسین؟ یہی بتانے کے لیے کہ حسین اٹھا تھا اس انتظام کو بچانے کے لیے, اور پھر جب اٹھا تو بیٹھا نہیں. جملہ بھی لے گیا, حسین اٹھا تھا اسی دستور کو بچانے, اور جب اٹھا تو پھر بیٹھا نہیں. میں بیٹھ گیا تو یہ اٹھا کے چلے. یہ نوکے نیزہ پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں حسین بیٹھا نہیں ہے, حسین کا قیام مسلسل ہے. یعنی کربلا تب نہیں تھی, کربلا آج بھی ہے. بڑی توجہ رہے. جوش کو بھی سنا ہے نا آپ نے. جوش نے ایک بیت میں یہ بھی کہا ہے, اٹھ بھڑکتی آگ کو پانی بنانے کے لیے, بھڑکتی آگ کو پانی بنانے کے لیے کربلا آئی ہے بالی پر جگانے کے لیے. کربلا کسی ٹھہری ہوئی چیز کا نام نہیں ہے. کربلا اسلام کا رواں تمام پیکر ہے کارواں کی صورت, جو ایک وجود میں 72 بن کے چل رہا. ایک لفظ لینے ایک شعر آپ نے سنا. میں اگر آپ کی سماعتوں کو دیکھنے کے بعد منبر پہ نہ آتا تو نہ پڑھتا, لیکن میں تو آزما کے اٹھا ہوں, اور جہاں آزمائش ہو جائے وہاں اطمینان ہو جاتا ہے. اسی لیے خدا کی قسم رات کو آزمانے والا حسین صبح کو اتنا مطمئن ہے. ارے ذرا اطمینان کو یہ جملہ بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹا, اب ادھر سے پانی ادھر آپ بھجوا دیجیے گا تو ماشاءاللہ بڑی بڑی منزل رہے. دیکھیں اسی طرح لفظ نہ جائیں, ورنہ 15 منٹ کی محنت کرنا پڑے گی. ایسا لگے گا کسی بچے نے جموں سے پہلے چین پولنگ کر دی, مسافر پریشان ہو جائیں گے. لہذا یہ نہ ہونے پر بڑی منزل تک لایا ہوں خدا کی قسم. تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جن حضرات نے کل یہ سمجھ لیا تھا, میرا قطعی مقصد نہیں تھا, میرا ان پیروں سے بچانا تھا جو پیری میں الجھا کر اجتہاد سے دور کرنا. اس لیے کہ جہاں مجتہد زندہ ہے وہاں پیری نہیں ہے, جہاں پیری ہے وہاں مجتہد زندہ نہیں ہے. ایک لفظ میں پورا فلسفہ پڑھ دیا. پیری ہے وہاں مجتہد زندہ نہیں ہے, اور جہاں مجتہد زندہ ہے وہاں پیری نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جملہ لے لیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ مرجعیت کا نظام یہ نظام ولایت ہے. ابھی آپ نے جو فرمایا تھا کہ پیغمبر نے جو حکومت مدینے میں قائم کی, یہ کتنا بڑا لفظ ہے, اور یہ دلیل ہے اس پاکستان کے موجودہ آئین کے. پاکستان کا معزول شدہ وزیر اعظم بڑا مقبول عام ہے نا, اس نے کیا وعدہ کیا تھا اہل پاکستان سے؟ ریاست مدینہ کا قیام. اس سے بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان ولایت الہیہ کے انکار میں جس حکومت نبویہ کا منکر تھا, الیکشن کے مینیفیسٹو نے واضح کر دیا کہ نبی کی حیات میں تصور ریاست مدینہ تھا, اور اگر وہ نہ ہوتا تو غدیر میں نہ کہتے من کن تو مولا وہذا علی المولا. اور بڑی منزل ہے
ہے. یا جو لوگ انکار کرتے ہیں نا ولایت کا, وہ کہتے ہیں کیسا ولی فقیر جب نبی کی زندگی میں کوئی حکومت ہی نہیں تھی. تو جب نہیں تھی تو پھر یہ کیوں کہتے ہو تم کہ یہ علی کے حق کے غاصب ہیں؟ پھر علی کا حق ہی کیا تھا جو یہ غاصب ہے؟ شہزادی کا حق سمجھ میں آتا ہے, فدیہ تھا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ علی کے حق کے غاصب, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ذریعے جو خلافت سازی کی وہ کی ہی اسی لیے تھی کہ انہیں نبی کی ریاست مدینہ قبول نہیں تھی. قبول نہیں تھی نا, اور آج اسی ریاست مدینہ میں اسے معزول کر کے بل لایا جا رہا, اور وہ بل ہے تحفظ ناموس صحابہ. یعنی صحابہ کی توہین نہ ہو. تو ہمارے یہاں کبھی صحابہ کی توہین ہوتی ہی نہیں. ہمارے یہاں یزید کو گالی دی جاتی ہے. گالی کہا مطلب یہ ہماری زبان کی گالی نہیں, لعنت والی. یہ ہماری زبان کی گالی والی دینا اچھی بات نہیں ہے. گالی دینا منافق ہونے کی علامت ہے. زیادہ لعنتی ہے یزید. یہ دراصل اس بل کے پیچھے جو سازش ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اس بل کے ذریعے یزید کو رضی اللہ ثابت کر کے اسے محفوظ کر دیا. بڑی توجہ رہے, یہ بڑی کوششیں کر رہے تھے. میں نے سرائے میر اعظم گڑھ میں ابھی 22 صفر کو تقریر میں عامت المسلمین کے درمیان کہا تھا کہ جو لعنت اللہ قیامت تک جو رسول اللہ کے نواسے کے مقابلے میں اٹھا, محدث دہلوی نے کہا کہ یزید رسول کا قاتل ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. اب یہ لکھ دینا یہی تو ہوا نا کہ یزید رسول کا قاتل ہے. تو اگر تم رسول کے قاتل کو صحابی کہہ سکتے ہو تو ہمارا یہ محرم زینب نے رکھوایا ہی اس لیے تھا کہ پوری دنیا کی مملکت اسلامیہ جب یزید کو رضی اللہ کہیں گی تو میری فرش ازا بچھا کے لعنت اللہ کہے گی. یہ اتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کرے اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانیے گا ہم برا کہے اس کو. اجتہاد کا نام پہلے دیا گیا, اب دھیرے دھیرے صحابی. اس سے ہوشیار رہیے گا. اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے علماء کو سنو, یوٹیوب پر فنکاروں کو نہ سنو جو خود کے تحفظ میں قوموں کا گلا کٹواتے ہیں, اور انہیں سنا کرو جو ممبر سے حسین کو منوانے آئے, حسین کے نام پہ خود کو منوانے نہ آئے. اتنا فرق رکھا, جو حسین کو منوانے آئے اسے سنا کرو, خود کو منوانے والے. یہ کچھ لوگ ہیں آج کہ جب مال نیا نیا آ جاتا ہے بغیر محنت کا آ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا میں ہوں اتنا ہی بڑا نام آئے. تو جیسے وہ مال کمایا ویسے ہی وہ علم کمایا, پھر دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے. اب وہ قوم کی پرواہ نہیں کرتے. اگر کچھ بزرگ کہیں کسے لا رہے ہو, آپ سے مطلب آپ کو آنا ہے تو آئیے گا, میں کسے چاہوں اسے لاؤں. تو اللہ نے مال دے کے تمہیں آزاد نہیں کیا ہے. اور اگر آج تم اپنے کو آزاد محسوس کر رہے ہو تو تم معاشرے کا قتل کر رہے ہو. اور معاشرے کا قتل حسین کو گوارا نہیں. بس کیا کروں, وقت بھی نہیں ہے کہ میں کسی موضوع کو مستحکم کرتا. پہلے تو میں بھی یہ اندازہ ہی کر رہا تھا کہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا مسالمہ ہو چکا ہے, نظم بھی ہو چکی, نثر بھی. میرے لیے بچا ہی کیا ہے. ہاں, مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس بات کی کوشش کی کہ تھوڑے تھوڑے مضامین کو مختلف جہتوں سے وہ حوالے کر دیے جائیں. بس بڑی تیزی کے ساتھ ابراہیم بادشاہ صاحب بعد میں بتائیں گے میرے لفظ کے معنی, وہ انشاءاللہ تھوڑا سا میرے ساتھ ابھی رہ لیں. تو آپ کرم جس منزل تک میں لانا چاہتا تھا کہ یہ اسلام ایک نظام ہے, اور وہ نظام ہے فطرت کا. 1972 میں علامہ سید علی نقی نقن صاحب نے ممبئی کی رہنما کانفرنس میں, جہاں انہیں رسول اللہ بورڈ کا پہلا شیعہ صدر چنا گیا تھا, انہوں نے وہاں کلیدی خطبہ دیا تھا جس کا موضوع تھا مسلم پر رسول اللہ ناقابل تبدیل. اسی سال وائزین میں انہوں نے اسے پورا اشرا قرار دیا ہے نا. انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ قیامت تک
مسلم پرسنل تبدیل نہیں ہو. جب لوگوں نے دلیل مانگی تو کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ اسلام فطرت پر نازل ہونے والا ہے، لہذا قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے وہ فطرت پہ پیدا ہوں گے. تو جب فطرت نہیں بدلے گی تو شریعت نہیں بدلے گی. فطرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا رونا فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ نا رونا فطرت ہے. تو رونا اس کے یہاں بھی روتا ہوا آئے گا جس مفتی کے گھر میں رونا بدعت ہے. گپتا جی کے یہاں بھی، پتنجلی صاحب کے یہاں بھی، نائک صاحب کے یہاں بھی، دوبے جی کے یہاں بھی، ہر جگہ روتا ہوا بچہ آئے گا. کیونکہ فطرت کا تعلق نہ ذات سے ہے نہ مذہب سے ہے، فطرت کا تعلق بشر سے ہے. اور اسلام کا دین فطرت ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قانون نہیں ہے، یہ انسانیت کا قانون ہے. یہ ہے قانون انسانیت جو پوری انسانیت کی بقا کے لیے ہو، پوری انسانیت کا دستور ہو. اب قرآن جب آیا تو رونے کو روکنے نہیں آیا، رونے پہ قانون لے کے آیا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم رو زیادہ. فطرت پہ تمہارے ہنسنا بھی ہے اور رونا بھی ہے. تو جو آ کے یہ بتا دے کہ رونا کتنا ہے ہنسنا کتنا ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں. کیا کروں ایک لفظ میں میں نے شریعت کا انٹروڈکشن کرایا، ایک لفظ میں کہ جو فطرت کو آ کر یہ قانون دے دے کہ رونا کتنا ہے ہنسنا کتنا ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں. ورنہ فطرت دین ہے، دستور فطرت کو شریعت کہتے ہیں. اور حسین نے کربلا میں ایک ہی وقت میں دین بھی بچایا شریعت بھی بچائی. اب جملہ کہوں، سجدے میں جانے سے پہلے تک حسین جو بچا رہا تھا وہ دین بچا رہا تھا، سجدے میں سر رکھ کے مصطفیٰ کی شریعت میں بچا رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ کنٹینیوٹی کے لیے وہی سماعتیں کنٹینیو ہوتی تو، اس لیے میں چونکہ انتشار سماعت دیکھتا رہا اس لیے میں وہاں سے دو لفظ مسلسل کر دوں. حسین منی وانا من الحسین کی کائنات میں اب تک اتنی تشریحیں ہو چکی کہ اگر سب کو لکھ دیا جائے تو ایک دفتر ایک لائبریری بن جائے. اتنی تشریحیں، اتنی. کل میں نے ایک شعر سنایا تھا کہ خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث و منی، خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث و منی، وہ محمد کی لڑائی تھی، لڑائی شبیر. ایک شعر میں پوری معنی خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث و منی، وہ محمد کی لڑائی تھی، لڑائی شبیر. کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ، محمد جب تک صرف محمد تھا، اس کے پیکر میں آدم تھا، نوح تھا، ابراہیم تھا، موسیٰ تھا، عیسیٰ تھا. لیکن جب اپنے بعد پیکروں میں ڈھالا تو جہاں پہنچا وہاں محمد تھا. آپ دیکھ لیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب محمد میں تھے. لیکن محمد کے بعد جتنے محمد آئے سب محمد. کیا کہہ رہا ہوں، کیا حسین بھی محمد نہیں ہے؟ کیا بھی حسین منی وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آیا؟ یہی بتانا چاہتے ہیں آج ہتھیلی ادھر ہے کل ادھر ہوگی. جب ادھر ہے تو حسین منی، جب ادھر ہو جائے تو انا من الحسین.
حسین زندہ باد بھلے سے دھیرے سے بول رہے ہیں, یزید مرد آباد تیز بول رہے ہیں. میں نے کہا کسی سے پوچھ لیا بیٹا اتنی زور کی یزید مرد آباد کیوں کہتے ہیں, کہ اس سے پہلے کی آواز مردہ ہو جائے. تو ماشاءاللہ بڑی توجہ. دیکھیں اب میں جو بات مکمل کر دوں, آج کی مجلس ہی مکمل ہو جائے. یہ حسین منی وانا من الحسین, اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. گئے سے گئے, گزرے سے گزرے, ذاکر نائک تک کا مقصد مانتا ہے حسین منی وانا من الحسین. بس حدیث کی صورت میں لکھا ہے, جیسے تدبر فی القرآن نہیں ہے تو وہاں تدبر فی الحدیث کا ہوگا. اب دیکھیے حسین منی و انا من الحسین. اب آیت میں نے کیا پڑھی ہے آج, سرنامہ سخن سورۃ حدید کی 25ویں آیت کا ایک ٹکڑا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, میں نے جو رسول بھیجے تم تک وہ سب دلیلوں کے ساتھ بھیجے. وانزلنا معهم الکتاب, ان کے ساتھ کتاب بھیجی میں نے. والمیزان, ساتھ میں میزان بھی دیا. لیقوم الناس بالقسط, صرف اس لیے یہ ساری چیزیں, یہ لاؤ لشکر, یہ کتاب, یہ میزان, یہ حکمات, یہ انبیاء, یہ سلسلہ انبیاء, یہ پورا ازمر اس کائنات میں صرف اس لیے بھیجا. لیقوم الناس بالقسط, کہ تاکہ یہ لوگوں کو عدل پر قائم کرے. یعنی ہر نبی کا مقصد کیا تھا؟ قیام عدل. حسین کا مقصد کیا تھا؟ خاتمہ ظلم. مجلس پڑھ دی میں. ہر نبی کا مقصد کیا تھا؟ قیام عدل. عدل کے قیام میں کون سی چیز آڑے آ رہی تھی؟ ظلم. ہر نبی آیا قیام عدل کے لیے, حسین اٹھا خاتمہ ظلم کے لیے. یعنی آدم سے محمد تک جو چیز آڑے آ رہی تھی, حسین نے اسی کا خاتمہ کر دیا. آدم نے کہا حسین میرا وارث, نے کہا حسین میرا وارث, ابراہیم نے کہا حسین میرا وارث. اس لیے کہ انبیاء کی راہوں میں آڑے آنے والی اس ظلم کے مقابلے میں حسین کھڑا ہوا. اور جب کھڑا ہوا تو آج کا مفکر پوچھ رہا ہے کہ کیا ظلم ختم ہو گیا؟ میں نے کہا ختم نہیں ہوا. تو کہا خوشی کاہے کی؟ میں نے کہا زندہ نہیں رہا. کیا کہہ رہا ہوں, کوئی زمین بنجر ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی مگر زندہ نہیں رہ جاتی. حسین کی کربلا کے بعد ظلم فنا نہیں ہوا مگر ظلم کی زندگی کا خاتمہ کر. اس لیے ایک لفظ کہتے ہیں عمر, جو بہت بوڑھا ہو اسے کہتے ہیں عمر دراز ہے, سن دراز ہے. تو سن دراز ہونا الگ ہے اور صاحب حیات ہونا. درخت سندار رہ ہو جاتے ہیں لیکن جب قوت رویدگی چھوڑ دیں تو مر جاتے ہیں. تو زندگی اور ہے, عمر. یہ فرق اگر سمجھ گئے نا آج تو بہت بڑا معاملہ سر ہو جائے گا. عمر اور ہے, زندگی اور ہے. کتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی عمر ہوتی ہے, زندگی کب کے ختم کر چکے ہو. اور خودکشی کرنے والوں سے کہتے ہیں خودکشی حرام ہے. بڑی توجہ رہے. جناب قاسم شبیر نقوی ایک بزرگ شعراء میں گزرے ہیں, دبیر صاحب سے بھی بزرگ. خدا کی قسم انہوں نے کیا شعر کہا اسی حوالے سے. خدا کی قسم یہ شعر جمہوری میں سنا جائے گا, میں آج لکھنؤ میں بھی نہیں سنا سکتا کیونکہ وہاں یوگی کی ہندی چل رہی ہے, میر کی اردو نہیں رہ گئی. مگر جموں میں ہے کیونکہ یہ اردو اس لیے ہے کہ فرش ادا بجتی رہی. پیام اعظمی صاحب میرے ساتھ کینیڈا میں تھے سن 2004 میں, ٹورنٹو کے اسلامک سینٹر میں, جہاں پر مولانا ذکی باقری صاحب ریسیڈنٹ تعلیم ہے. میرا وہاں پہلا عشرہ تھا 2004 میں. ڈیٹرائٹ میں پیام اعظمی صاحب تھے, وہاں سے انہیں بلایا گیا. 12 شعرا پر مشتمل اسی اسلامک سینٹر میں ایک حسین ڈے ہوا. تو وہاں پر میں نے خود یہ دیکھا تھا کہ 10-12 اردو ہفت روزے اخبارات واشنگٹن سے لے کے ٹورنٹو تک چھپتے تھے. اشفاق حسین صاحب وہ اردو ٹی وی کا اہتمام کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں میں وہاں دیکھ کر آیا. تو حسین ڈے میں وہاں کی اردو زبان کو سامنے رکھ کر پیام اعظمی صاحب نے ایک شعر کہا تھا کہ زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخواری نے. زندگی بخشی ہے شبیر کی غمخواری نے, یہاں پہنچا دیا اردو کو آزاداری.
پہنچی ہے نا یہ عزاداری کا صدقہ ہے کہ بولتے ڈونگر ہیں مگر سمجھتے اردو ہے. بڑی توجہ ہے عزیزان محترم, بہت بڑی منزل تک. اب عاصم شبیر نے اسی حسینیت کی فرش عزائے تہذیب زینبیہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آواز دی کہ میرا حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے. اتنی نزاکت ہے اس مصرے میں آواز آئی کہ میرا حسین ہے اس راز کا نحوی صاحب, میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے. ستم کی عمر زیادہ ہے زندگی کم. حسین نے یہی کارنامہ انجام دیا کربلا میں, ستم کی زندگی چھین لی. عمر کے ساتھ رہے گا, زندگی تو حسین کے ساتھ ہے. اور زندگی بنتی ہی ہے کہ جب زندگی حسین کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو جائے. زندگی جھکے حسین کے قدموں پہ, لیکن حسین چاہتا ہے پیشانیاں جھکیں تو اللہ کی بارگاہ میں. تم علم کو سجدہ کرنا چاہتے ہو شوق سے کرو, لیکن جتنا گر کے سجدہ کرو اتنا ہی زور سے گر کے کہو سبحان ربی الاعلی. وہاں یہ جب سجدہ ہو تو یہ بتانے کے لیے ہو یہ سجدہ اسے ہے جو حسین کا بھی رب ہے, عباس کا بھی رب, میرا بھی رب. جہاں کرو آدم کے سامنے فرشتوں کا سجدہ آدم کو نہیں تھا. لفظ سجدہ بتا رہا ہے کہ سجدہ صرف خدا کو ہے. وہی حسین کر گئے. تعظیم کے آداب رسول نے سکھا دیے ہیں. اس سے بڑے تعظیم کیا سیکھو گے کہ کائنات کا رسول اپنے دوست پر دوبارہ پڑھانے لے جا رہا ہے. تعظیم کی اس سے بڑی کوئی منزل تم لاؤ گے؟ اپنی منمانیوں کا نام اسلام نہ بناؤ. حسین اسی لیے اٹھا تھا کہ میرے نانا کا دین یزید کی منمانی کا نام نہیں ہے. تو جہاں منمانی ہو وہاں یزیدیت ہے, جہاں خود کو دین کے حوالے کر دیا جائے وہاں حسینیت ہے. اب لفظ بدل کے کہوں جہاں نفس شریعت میں ڈھل جائے وہاں حسینیت ہے, جہاں شریعت کو نفسوں میں ڈھالا جانے لگے وہی یزیدیت, وہی یزیدیت. تو یہ حسین کی مجلس برپا ہی اس لیے ہوتی ہے کہ کسی دور کا یزید دستور اسلامیہ کو حسینیت کے نام پر اپنی مرضی میں لگا دیا. حسین کو گوارا نہیں. خدا کی قسم کو حسین کہ جس نے آخری سجدے سے پہلے تک اس کی توحید کے تحفظ کا ذمہ لیا تھا. توحید حسین کی شہادت بقائے توحید کے لیے, کیونکہ حسین اٹھا تھا ظلم کے خلاف. کیا جملہ تھا؟ ظلم کے خلاف. اور شرک کو کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اب اگر حسین ظلم کے خلاف اٹھے ہیں تو شرک کے خلاف اٹھے, اور جو شرک کے خلاف اٹھے گا وہ توحید کا نمائندہ ہوگا. جو شرک کے خلاف اٹھے گا وہ توحید کا نمائندہ ہوگا. اور اسی توحید کی نمائندگی کو حسین کربلا میں پیش کر رہا تھا اپنے آخری سجدے سے. یہ ہے توحید کی نمائندگی. میر تقی میر نے اپنے غزلیات میں کہا ہے کہ تہے شمشیر سجدہ, اتنا معتبر سجدہ, تہے شمشیر سجدہ, اتنا معتبر سجدہ. بتا اے بے نیاز اب بندگی پر اعتبار آیا. خدا کی بتا اے بے نیاز اب بندگی پر اعتبار آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے سے پہلے تک زمین پر حسین خدا کا نمائندہ تھا, لیکن سجدہ کر کے خدا کے نزدیک بشریت کا نمائندہ بن گیا. اب سجدے کے نیچے حسین بشر کا نمائندہ جو اللہ کے قریب بشریت کی نمائندگی کرنے لگا سجدے میں سر رکھ. خدا کی قسم کس طرح سجدے میں گئے, ساری محاسبتیں آپ کے سامنے ہیں.
مجلس کسی کی بھی غم کی ہو، لیکن جب ایام عزا میں آتی ہے تو حسین سے بڑا کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ جس کی تاریخ شہادت آتی ہے وہی حسین کی مظلومی پہ روتا دکھائی دیتا ہے۔ 25 محرم کو سید سجاد کا ماتم ہوا، وہ خود پوری زندگی حسین پر ہو رہا۔ آپ دیکھ لیں تو حسین وہ کشتہ گریہ ہے جسے رلا رلا کے شہید کیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس ایک مرتبہ اب چشم فرات بہہ نکلے تاکہ یہ رومال فاطمہ میں آنسو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے، شفاعت کا ذریعہ۔ حسین پشت ذوالجلال پہ ڈگمگا رہا، اور ڈگمگانے کا سبب جانتے ہیں کیا ہے؟ میں نے جب مقاتل پر نگاہ کی تو دیکھا کہ ڈگمگانے کا سبب یہ تھا کہ حسین چاہتا تھا کہ بڑی آسانی سے گھوڑے سے زمین کی طرف آ جائے، لیکن جیسے ہی چاہتا تھا کہ جھکوں پسلیوں میں نیزے آدھے برچیاں چپو کر دوسری جانب دھکیل دیا جاتا تھا، حسین ادھر لہراتا تھا کہ ادھر دھکیل دیا جاتا تھا۔ اس عالم میں ڈگمگا رہا تھا حسین پشت ذوالجلال پہ۔ پھر حدیث نے باریک نگاہی سے منظر کشی کی، خدا کی قسم۔ اور ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کے لال کے سر پر ایسا خون سے گرا لگا کہ اب گھوڑے سے زمین کی طرف حسین آیا، اور جب زمین کی طرف آیا تو ظاہر ہے کہ حسین سینے کے بل گرا، اور جب سینے کے بل گرا ہے تو جتنے سامنے کی طرف تیر تھے زمین پہ ٹھہر گئے اور حسین اس کے اوپر ٹھہرا رہا۔ ذرا منظر آپ غور کریں، جب اس کے اوپر حسین ٹھہرا نا اس کے اوپر، تو تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حسین نے سجدہ کیا۔ تو جب حسین پیروں پہ اتنا بلند تھا تو حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی کیسے؟ تو تاریخ مقاتل کہتی ہے کہ 1900 زخم جگر میں کھائے، بدن میں کھائے، حسین سجدے کے لیے اپنا سارا زور تیروں پہ صرف کر رہا تھا، اور دھیرے دھیرے سارے تیر جب نیچے سے اوپر کی طرف آ گئے تو تیروں پہ ڈھل کا حسین زمین کربلا پہ آیا، پیشانی رکھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ارباب اللہ، حسین نے سجدے میں سر رکھا، ادھر شمر آگے بڑھا، تاریخ کہتی ہے بس ایک گردن سے خود خنجر چلا، بار چلا، ایک دکھیاری ماں کرے خیمہ سے آواز دے رہی ہے، خیر سے کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، میرے دہر بے وفا میرا بچہ بے گناہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إلهنا وسيدنا ومولانا وتقبل منا بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق أئمة القصة الطاهرين من ذرية الحسين، پالنے والے تمام شرکا اور تمام عزائے سید الشہداء کے برپا کرنے والے جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار، اس گھر میں ہونے والے ذکر کے توسل، ان آنسوؤں کے تصدق، اس فرش عزائز ربیہ کے وسیلے سے، اس شہادت حسینیہ کے صدقے پروردگار سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین رزق و روزی عنایت فرما، پروردگارا جو تعلیمی راہوں میں اور ہائر ایجوکیشن میں اپنی قسمتوں کو آزما رہے ہیں، ملت کے ان تمام نوجوانوں کو علوم دینیہ کی طرف جو دین کی خدمات کے لیے پرعزم ہے، مولا سب کو کامیابی و کامرانی عنایت فرما، اور پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھا، مراج تقلید کا تحفظ فرما، نظام مرجعیت کو ہمارا جھومر قرار دے، پروردگار اس نظام کے دشمنوں کی ہدایت فرما، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں بیس کو نابود فرما، پروردگار وہ نظام کہ جو نظام مرجعیت ہے مگر پرعزم ہے نظام حسینیت سے، نظام کربلا سے، پروردگارا اس نظام حسینیت، غیبت، مرجعیت جو تینوں نظام
نظام اسلام کا محافظ ہے. پروردگار اس سے ہماری قوم کو تحفظ عنایت فرما, ہماری قوم کو پوری دنیا میں عزت و توقیر عنایت فرما. پروردگارا اسلام کا اصل تعارف کربلا ہے, لہذا اسلام کی مظلومیت کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام کو سمجھنے کے لیے وسائل فراہم فرما. اسلام دشمن طاقتوں کے نقاب نوچ کر پروردگارا ان کی ابلیسیت اور یزیدیت کو نمایاں فرما. پروردگارا جب تک ہمیں زندگی دے فرش عزا سے وابستہ رکھ, دنیا سے اٹھا تو قرآن اور اہل بیت کے سائے میں اٹھا, دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب. پروردگارا صاحب خانہ محترم جناب اسلم قریشی صاحب, ان کے گھر میں سالانہ طور پر یہ منعقد ہونے والی مجلس عزا جو ہر سال ایک پیغام حسینیت اور حسینیت کی آواز بنتی ہے, مولا اس گھر کے تمام تر گھر کے رہنے والے صاحبان خانہ سے قبول فرما. اس گھر پر ان بزرگ کا سایہ سلامت رکھا. اس گھر میں جو مریضہ ہیں, صاحب فراش ہیں, مولا انہیں صحت اور طول عمر عنایت فرما. پروردگارا ہماری قوم کے جہاں جہاں بچے ہیں, اس گھر سے لے کر ان گھر کے بچوں کو اور پوری ملت کے بچوں کو اس دور پرآشوب و پرفتن و مسموم فضا میں جو ہر عام گناہوں کی دعوتیں دے رہی ان نونہالوں کو حسینیت کے صدقے میں حریت اور زیادہ حریت سے آشنائی ہے. ہم بزرگوں کی گودیوں کو حسینیت کا ٹکسال قرار دیں اور ان میں ڈھلنے والے سکوں کو سکہ حسینیت قرار دیں. پروردگارا اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما, اور جناب اسلم قریشی صاحب کے جتنے مرحومین خانوادہ ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما. تمام جمیع مرحومین مومنین مومنات کے درجات کو بلند فرما. پروردگارا جب تک ہمیں زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے شبیر کا غم بانٹ رہا ہے, جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر, جو مجلس شبیر کے قابل ہے وہ گھر کے جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے. عباس کے پرچم پہ مگر آج الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد والی تعلیم. آخر میں زحمت اور بھی ہے جو میں رضاکارانہ طور پر آپ کو زحمت دے رہا ہوں, یہ بانی مجلس کی گزارش اور فرمائش اور اصرار نہیں ہے, یہ میرا رضاکارانہ آپ سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب اسلم قریشی صاحب کے مرحومین خانوادہ اپنے مرحومین جمیع مرحومین حسینیت جو فرش عزا پہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتے تھے, آج آغوش موت میں اگر تشریف فرما ہے تو آپ حضرات پڑھ کر ان تمام ارواح مومنین کو ایثار فرما.